بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج بات کریں گے جاوید چودھری صاحب کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے جب بھی لکھا ہے وہ یا تو شریف خاندان کی قصیدہ گوئی میں لکھا ہے یا پھر عمران خان کی نفرت میں لکھا ہے۔ یہ دو باتیں ہوتی ہیں ان کے کالمز میں، ان کے پروگرام میں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ایک دل میں بغض رکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو صحیح ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیسی عمران خان صاحب نے گگلی یا ایسی یورکر پھینکا ہوتا ہے کہ اس کو لوگ کہیں کہ واقعی یہ وہ انہوں نے بول کرائی ہے کہ جس پہ ان کو داد بنتی ہے، لیکن جو جاوید چودھری صاحب ہیں وہ پھر بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا نکال لیں گے، بالکل سلیم صافی کی طرح۔ لیکن آج انہوں نے کالم میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، بلکہ الزام لگایا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر تحقیقات بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک انہوں نے الزام لگایا وہ انہوں نے عمران خان صاحب پر ڈائریکٹ الزام لگایا، کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے چودھری برادران اور ان کے صاحبزادوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن یہ سارا پلان اس لیے خراب ہو گیا کہ چودھری برادران جو ہیں وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں اور جو ان کے طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ میڈیا پر آ گئے، تو یہ معاملہ دب گیا اور یہ جو پلان تھا یہ سارا خراب ہو گیا اور حکومت کو بیک فٹ پہ آنا پڑا۔ یہ ان کے اپنے کالم میں اظہار ہے، یہ انہوں نے لفظ لکھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو کالم کا عنوان رکھا ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اب یہ کالم آپ کو پڑھنا ایک بار لازمی چاہیے۔ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ میں اس کو آپ کو بتا سکوں کہ یہ لوگ کتنے حد تک گر سکتے ہیں اور کیا کچھ یہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ان کی جو منافقت ہے وہ بھی اسی کالم میں وہ سامنے آئی ہے۔ وہ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیا، تو انہوں نے اپنے کالم کو ہی کہا کہ یہ میری رائے ہوتی ہے، یہ کوئی صحیفہ نہیں ہوتا۔ اس میں بات کروں گا انہوں نے کیوں کہا، کیسے کہا، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کالم کے اندر مزید کیا کیا انکشافات کیے ہیں اور کیا کیا انہوں نے یہاں پر جو ایک بغض ہوتا ہے دل کا، یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کالم لکھتا ہوں یا میں کوئی پروگرام کرتا ہوں تو مجھے گمنام میسیج آتا ہے، گمنام میسیج آتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ ایز لائک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ظاہری بات ہے یہ شریف خاندان کے گن گاتے ہیں، تو تحریک انصاف کے نام لے رہے تھے انڈائریکٹلی کہ وہاں سے مجھے میسیج آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں اور آپ مہربانی کیا کریں، صحیح لکھا کریں۔ لیکن وہ جاوید چودھری صاحب نے کالم میں لکھا کہ میں ان لوگوں کو نیگیٹو سمجھتا ہوں، یہ لوگ نیگیٹو ہیں، یہ لوگ آ کر کائیں کرتے ہیں میری دیوار کے اوپر اور پھر چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان کو جو ہے وہ لینا چھوڑ دیا ہے، ان کو میں لائٹ لیتا ہوں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ میرا کالم نہ پڑھیں، ان کو چاہیے کہ یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ یہ وہ بغض، یہ وہ صحیح باتیں ہیں جو ان کے کالم سے عیاں ہوتی ہیں کہ یہ ایک تو اپنی جو بات ہے اس کو نہ صحیفہ مانتے ہیں، نہ ان کو کوئی رائے مانتے ہیں، یہ معلومات پر تک بات کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر ارطغرل جو ڈرامہ ہے عمران خان صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کا اس پہ تنقید کرنا بنتا ہی ہے۔ اب جب یہ لوگ رائے بناتے ہیں، جب یہ لوگ لکھ دیتے ہیں، تو کیا انہوں نے جو عمران خان کی گرفتاری کا نام لیا ہے چودھری برادران پر، یہ ان کی رائے ہے، معلومات ہے، کیا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے، یہ صحیفہ ہے۔ یہ جو جھوٹ، یہ جو انہوں نے بہتان تراشی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو یہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے جو اس میں معافی چاہتا ہوں اس میں یقین کریں کہ کم سے کم 50 سے 60 باتیں ایسے لکھی ہیں جو یہ چودھری جو یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان سے پوچھ سکتے تھے، لیکن یہ ساری باتیں انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھی ہیں اور کہا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد اس پاکستان کو پاکستان نہیں کہوں گا بلکہ نیا پاکستان کہوں گا۔ آپ یو ٹرن لیں یا پی ٹرن لیں، مجھے اس سے کوئی سرکار نہیں، میں سب کچھ اچھا کی رپورٹ دوں گا۔ یہ وہ طنز تھا، یہ اس پورے کالم میں یہ کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا کہ انہوں نے کس طرح اس ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے، اور اس جو سارے کرائسس کی وجہ ہے وہ حکمران ہیں جو یہاں پر اقتدار کے مزے لیتے رہے اور ان کو اپنے جہازوں میں سیر کراتے رہے، مزے کراتے رہے، لیکن درد جو اٹھتا ہے وہ اس لیے اٹھتا ہے کہ ان کی جو خوابیں ہیں، جو ان کے جو ان کو مفت خوری لگی ہوئی تھی وہ بند ہو چکی ہے، وہ نہیں مل رہی، تو پھر یہ چاہتے ہیں کس طرح سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ دوبارہ برسر اقتدار میں آئے، یہ جہازوں میں مزے کریں، انٹرویو شہباز شریف کا راہ چلتے لے لیں، نواز شریف بلائے انہیں پرائم منسٹر آفس میں تو یہ چلے جائیں اور وہاں پہ مزے کریں۔ یہ اصل میں درد ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ سب کچھ نہیں چاہتے اور وہ نہ ہی انہیں لے کے آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور الزام لگایا عمران خان پر، کہا کہ 18ویں ترمیم جو ہے
وہ عمران خان صاحب جو ہے اس پہ صوبوں پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور صوبے جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ یہ ایک دیکھیں تعصب کی پھر انہوں نے آگ بھڑکا دی ہے۔ جو وفاق کی علامت جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں بھی انہوں نے پھر سے جو ایک ہے جڑیں کاٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری خبر پر، جو سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر ہے۔ وہ اس میں دو پاکستان کے بڑے اداروں کا نام نکلا ہے کہ جو چینی اسکینڈل میں ملوث ہیں، اور میں ان دونوں اداروں کے نام پڑھ کے بڑا حیران ہوا اور بڑا مجھے شوق، جیسے بندے کو نا ایک کرنٹ سا لگتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب چینی اسکینڈل کا یہ فرانسک ایڈٹ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، یہ ساری بات جو ہے یہ میں ذرائع سے کوٹ کروں گا، یہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں ہمیں، اور یہ بات میں ذرائع کے ذریعے ہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے دو بڑے ادارے، ایک اسٹیٹ بینک ہے اور ایک مسابقتی کمیشن ہے، یہ ان اداروں کو ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے اس رپورٹ میں۔ اس تحقیقاتی جو فرانسک رپورٹ ہے، یہ پہلی دفعہ فرانسک رپورٹ بن رہی ہے شوگر ملوں کے خلاف۔ آپ کو یہ بات یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک اور مسابقتی کمیشن کے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا مافیا ہے۔ اس جو رپورٹ کا فرانسک ایڈٹ ہوا ہے تو اس میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ ٹیکسوں کی مد میں اربوں روپے کا فراڈ ہوا ہے، صرف ٹیکسوں کی مد میں، جو ٹیکس دیا ہی نہیں گیا۔ شوگرز مل مافیا کا تعلق انہوں نے کہا کہ تمام بڑی جماعتوں سے ہے، اور انہوں نے آج تک کوئی پالیسی ہی نہیں بننے دی۔ یہ وہ مافیا ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ آج تک انہوں نے کوئی پالیسی نہیں بننے دی، اور سب بڑی بڑی جماعتوں میں بیٹھے ہیں، سب چور ٹھگ مزے سے، کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، کوئی پالیسی نہیں بنے گی، کچھ نہیں ہوگا، نہ تم مجھ سے پوچھو گے نہ میں تجھے پوچھوں گا، بس کام ڈالی رکھنا ہے اور پیسہ کمائی رکھنا ہے۔ یہ کام چل رہا تھا آج سے پہلے۔ اور پھر عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ کر دی اور چینی اسکینڈل لے آئے، تو یہ آج سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیوں نہیں بتایا گیا عوام کو؟ یہی جو کام ہے، یہی عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، جو لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اس طرح سے ڈاکے، اس طرح سے وارداتیں ہوتی رہی ہیں آپ کے ساتھ 30 سالوں سے، اور آپ خاموش تماشائی بنتے رہے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ ملک کو کس نے کنگال کر دیا، کس نے قرض میں دھکیل دیا۔ یہ وہ سارے طریقے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہیں ذرائع، تو یہ ہیں وہ طریقہ واردات سارے، جس سے ملک لوٹتا رہا، ملک کا پیسہ نکلتا رہا، ٹیکس زیرو آتا رہا، اور غریب سے غریب عوام ہوتی گئی، اور یہ لوگ حکمران جو ہیں امیر ہوتے گئے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے تحقیقات شروع ہوئی تو سب ایک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں جو اسٹیٹ بینک اور مسابقتی کمیشن اور دیگر ادارے ملوث تھے وہ سب ایک ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ ادارے میں اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے رکھوالے ہیں، اس کارٹل کے، اس بہت بڑے مافیا کے، کہ سارے ادارے ایک ہو گئے۔ تحقیقاتی کمیشن کے کئی افسران کو کہا گیا ہے کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں اور پیسوں کا لالچ دیا گیا، لیکن فی الحال جو تحقیقاتی جو رپورٹ ہے اس کے اندر، فرانسک جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ کوئی ایسی پیشکش نہیں قبول کی گئی۔ ہاں، جان سے مارنے کی جو پیشکش ہے، یہ جو دھمکی ہے، یہ بہت بڑی تھی، ظاہری بات ہے، اور ہر کسی کو اپنی جان عزیز ہے، تو یہ اس مافیا نے دی ہیں۔ ان جو تحقیقاتی کمیشن کے رکن ہیں، افسران ہیں، ان کو خاموش کرانے کے لیے اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوتا ہوا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ گنے سے یہ جو چینی کا پروسیجر ہے، اس کے درمیان بہت سی اشیاء ملتی ہیں جو باہر بنتی ہیں، جو باہر ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں، اور اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوتا اس شوگر میں، اور وہ سارا پیسہ بچا لیا جاتا ہے اور کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا اس کے اوپر۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس کے اندر جو اربوں روپے کے جو ہیں وہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اس کی جو مصنوعات ہیں، اس گنے کے ساتھ دیگر مصنوعات بنتی ہیں، اس کی پھوک سے، اس کی چیزوں سے نکل کے، تو وہ ایک پوری ایک چیز ہے جو باہر یہ بیچتے ہیں اور پھر 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ رپورٹ کب پبلش ہونے والی ہے، تو بہت کریڈیبل جو سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے یہ رپورٹ عمران خان صاحب پبلک کر دیں گے، نہیں تو عید کے بعد ہوگی، لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ عید سے پہلے یہ رپورٹ آ جائے گی، اور اس کے اندر وہ تمام کردار سامنے آئیں گے جن کا نام ٹی وی پر آتا رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے دوست بھی تھے۔ اس میں آپ کو جعلی بینک اکاؤنٹس کا بھی ذکر آئے گا، اس میں آپ کو زرداری شریفوں کی بھی ملوں کا ذکر آئے گا، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے خود جو ساتھی ہیں ان کا نام بھی آئے گا، اور جو لوگ پیش ہوتے رہے ہیں اس کمیشن کے سامنے ان کا نام بھی زیر غور ہے، اور وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سورسز بالکل کنفرم کر رہے ہیں کہ جن جن لوگوں کا نام میڈیا میں آتا رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جن کا نام جڑتا رہا ہے، ان سب کا بھی نام ہے، اور وہ سب جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ اور یہ جو معاملہ ہے سارا، اس کے بعد سوچا جا رہا ہے کہ جو ٹارزن کی واپسی ہے وہ اسی طرح سے ہوگی، اور یہ سارا معاملہ شفٹ کر دیا جائے گا
نیب کو، اور پھر نیب آگے فردر پروسیجر کرے گی، جن کی گرفتاریاں کرنی ہوگی گرفتاری کرے گی، جن کی تحقیقات کرنی ہوگی تحقیقات کرے گی۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔